واتبعوا ما تتلو الشياطين على الملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور یہ لوگ ان بے بنیاد چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کے ہاتھ سلطنت میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ نز وہ اس چیز جادو کی پیروی کرنے لگے جو بابل کے مقام پر ہاروت و ماروت نامی دو فرشتے پر اتاری گئی، حالانکہ دونوں فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک پہلے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم محض آزمائش ہیں، لہذا اس علم کو غلط استعمال کر کے کافر نہ ہو جانا۔ بھائیں ہم لوگوں ان سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ آزنی خدا کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ الغرض وہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو ضرور پہنچاتی تھی اور کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو لوگ دین کے بدلے ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور کس قدر برا موعظہ ہے جس پر انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، کاش انہیں اس کا علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کا اختیار کرتے تو خدا کی بارگاہ سے انہیں جو ثواب ملتا وہ اس سے بہتر ہوتا، کاش انہیں اس کا علم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، پیغمبر سے رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور توجہ سے ان کی بات سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کوئی بلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔
وَنَنْسَخْ مِنْ آيَاتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم نے جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے؟ عالم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی ہمہ خانہ سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان کیا اس کفر اختیار کیا اور راست سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، باوجود کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، تو تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم بھیجا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قیام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو کچھ نیک اور بھلائی اپنے لیے زادی رہا کے طور پر آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ یہودی نصارہ کہتے ہیں کہ کوئی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی نصرانی ہوگا۔ یا ان کے خیال بندیاں اور خالی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جو شخص حق سن کر اپنا سر تسلیم کرے کہ سامنے خم کر دیں اور مقام عمل میں نیکوکار بھی ہو تو اس کے پروردگار کے پاس اس کا اجر ثواب ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم
بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی چیز راہ راست پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز راہ راست پر نہیں، حالانکہ سب آسمانی کتاب کے پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح بے بنیاد باتیں ان لوگوں کے کفار مشرکین نے بھی کی ہے جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ پس جن باتوں میں یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے ذکر سے اللہ کے بندوں کو روکیں اور ان کی ویرانی بربادی کے کوشش کریں، حالانکہ روکنے والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسجد میں داخل ہو، مگر ڈرتے ڈرتے ان لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔